الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن الاسراء ومعراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورؤیت اللہ تعالی وَلِذَا اسْتَمِعُوا اسْتِمَاعًا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث اسراء کس سے کہتے ہیں، معراج کس سے کہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی اور سفر معراج میں اللہ نے اپنا دیدار کروایا قرآن اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی اور اس اسراء کی انتہا مسجد اقصی پہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ واقعہ معراج پیش کرنے سے پہلے چند اہم ضروری چیزیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ سبحان کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں۔ لفظ سبحان یہ تنزیہ مصدر کا علم ہے، اس کے معنی پاکی کے ہر نقص اور عیب سے پاک ہونے کے ہیں۔ عربی لغت میں یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی انتہائی اہم ترین بات بیان کرنی ہوتی ہے، خلاف واقعہ اور جس کو عقل نہ سمجھ سکے، وہاں پہ لفظ سبحان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ واقعہ معراج محیر العقول ہے، عقلوں کو حیران کرنے والا ہے۔ انسانی عقل میں وہ پاور نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، صرف عقل کی بنا پہ، اس لیے اس کی آغاز میں ہی اللہ نے سبحان لفظ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کہ کفار کے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا اپنی بذات خود ذات کی طرف سے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خود کیا، بلکہ دعویٰ تو اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اسریٰ بعبدی تو اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی سبحان اللہ۔ لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء کرائی، سیر کرائی۔ راتوں رات جو سفر ہوتا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ سرا یسری، اسرا یسری، باب افعال پہ اور باب ضرب یضرب دونوں پہ اس کے معنی ہوتے ہیں راتوں رات، رات کے مختصر سے حصے میں سیر کر جانا۔ جب اللہ نے سیر کرائی تو سارے اعتراض ہی ختم۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کرے، قادر مطلق اسی کو کہتے ہیں نا۔ چاہے وہ رات میں لاکھوں سال کی مسافت طے کروا دے، اس کی مرضی، وہ مالک ہے۔ رات کے مختصر سے وقت حصے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرا دی۔ کفار اچھلنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل تر فاصلہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو ڈسٹنس ہے بہت زیادہ تھا فاصلہ، اتنے تھوڑے سے وقت میں وہ بھی راتوں رات میں گئے بھی ہیں اور واپس بھی آئے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل دوڑا دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہارے صاحب نے ایک بات کی ہے، کیا تم اس کی بات کی بھی تصدیق کرو گے؟
تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جی ہاں میں تصدیق کروں گا، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی عجیب بات کی خبر دی تو اس کی میں ایڈوانس تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا، صدیق، والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المفلحون، وہ جو سچ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ صدیق کا لفظ اللہ نے عطا کیا، یہ لقب اللہ کا ملا ہوا ہے، تو آپ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب واقعہ معراج کا مختصر واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم مختصر سے وقت میں سارے موضوع کو کمپلیٹ اور مکمل کر سکیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر یا حدیث کے مجموعے اور سیرت کی کتابوں کو آگے رکھ کے میں اس کا لب لباب پیش کر رہا ہوں، وقت کی تنگی تھی ورنہ سب کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقام حجر یا حتیم کعبہ یا ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھی۔ بڑی اہم باتیں ذرا یاد رکھنا، حتیم کعبہ حرمین میں، حدود حرم میں، ٹھیک ہے، ام ہانی کا گھر بھی حدود حرم میں، یہ بڑی اہم باتیں، اور مقام حجر وہ بھی حدود حرم میں۔ یہ تینوں پلیسز جو جگہ بتائی گئی ہیں روایت میں مختلف، یہ حدود حرم میں ہی ہے، حرم کے اندر ہے، آؤٹ آف حرم نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، حرم سے باہر نہیں ہے۔ ان تین روایت میں مختلف الفاظ ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور حاضر خدمت ہو کے عرض کی، اللہ کے ارادے سے خبردار کیا، اللہ ارادہ فرماتا ہے حبیب آؤ، دیدار کرایا، ملاقات کا شرف بخشی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے کنویں پہ لایا گیا، ویل آف زمزم، وہاں پہ تشریف لائے اور سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور سینے مبارک میں نور و حکمت کا تشت انڈیل رکھ دیا گیا، نور و حکمت کو انڈیل کے رکھ دیا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کھولا گیا، مگر نہ تو خون جاری ہوا اور نہ کچھ اور مسئلہ بنا، کیوں کہ اس وقت نورانیت کا غلبہ تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بھائی جیتے بندے کا اللہ دل رکا دے، کھلوا دے، تاج تو ڈیل دیے جائیں، بندہ پھر بھی ادھر ہی ہو۔ یہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، قادر مطلق اسی کو کہتے ہیں، چاہے دل نکل بھی جائے، دل انسان زندہ رہے پھر بھی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، دل مبارک میں حکمت اور نور انڈیل کے رکھ دیا گیا، پھر سینہ مبارک بند کر دیا گیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، براق آیا، ایک جانور ہے جو خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا، یہ براق لایا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگے، وہ براق خوشی میں آیا، جبریل امین علیہ السلام نے اس کو تھاما، مہار کو، اور میکائیل علیہ السلام نے رکابیں پکڑی جہاں پہ پاؤں رکھ کے چڑھا جاتا ہے سواری۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، تو براق کی جہاں نگاہ کا اینڈ تھا نا، جہاں نگاہ رکھتے ہی تک جانور، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، ایسی سپیڈ تھی اللہ نے بنایا۔ راستے میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، 7ویں آسمان پہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے مرحباً یا نبی صالح وابن صالح کے الفاظ کے ساتھ استقبال کیا۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی بیت المعمور یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ یہ کعبہ بیت اللہ شریف، آسمان والوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا گناہ نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ کوئی اگر قبلہ کی طرف ایسے پیٹ کر کے بیٹھے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، ہاں اس کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بہتر ہے، لیکن کوئی پیٹ کر کے بیٹھا تو یہ گناہ نہیں ہے قبلہ کی طرف، جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، چل رہے ہیں مسئلے بھی ہیں وہ بھی ڈسکس ہو جائے گی۔
آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. یہ اللہ جل شانہ کی انوار کی تجلی گاہ ہے، جہاں نورانی بارشیں ہوتی ہیں. جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جبریل امین علیہ السلام رک گئے. سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل چلو کیوں نہیں چلتے؟ تو عرض کی گر برترم با یک تجلی سوزن پرم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو نورانیت مجھے جلا کے رکھ دے گی، سبحان اللہ میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا. یہ میرا اینڈ ہے، یہ میرا اینڈ ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. کہاں تک گئے اس کو آپ اور ہماری عقلیں ماں و شمات کی عقلیں نہیں سمجھ سکتی. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ثم دنا پھر قریب ہوئے اللہ کے قریب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے. فتدلا اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ دو کمانوں کا جو درمیانی فاصلہ رہ جاتا ہے اس سے بھی قریب. قرآن نے بیان کیا اتنا قربت ہوئی. اور اس خلوت گاہ میں اللہ جل شاہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راز و نیاز کی باتیں بتائیں اس پر کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. یا اللہ جانے اس کا محبوب جانے. اس کو قرآن نے یوں بیان کیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَا. اللہ جل شاہ نے اپنے حبیب کو جو بتانا تھا بتا دیا، جو وہی کرنی تھی کر دی، جو بتانا تھا بتا دیا. اللہ جل شاہ نے سارے پردے اٹھا دیے. شاہد مستور ازل نے سارے پردے اٹھائے. اللہ جل شاہ نے سارے پردے اٹھا دیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حجاب دیدار کرایا، بلا حجاب. اب یہاں پہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. واقعہ معراج میں چونکہ میں نے آپ کو پہلے اس کی ایکسپلین کر دی، وضاحت کر دی کہ 3 جگہوں میں روایت ہے. حتیم کعبہ یا مقام حجر ہے یا ہانی کا گھر ہے رضی اللہ عنہ. لیکن یہ تینوں چیزیں کدھر ہیں؟ حدود حرم میں. حدود حرم میں جب آئیں تو مطلب ہے حدود حرم سے ہی سیر کروائی گئی. الفاظ حدیث کے مختلف ہیں مگر معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ یہیں سے ہی سفر کروایا تھا. اسی وجہ سے سر سید احمد خان اور ان جیسے جدت پسندوں نے یا تو اس واقعے کا سرے سے انکار کر دیا یا ایسی بھونڈی اور جاہلانہ طویلات کی ہیں جس کی وجہ سے واقعہ کی اصل اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور سر سید احمد خان جس کا تو ہم نے آسمان پہ لگایا ہوا ہے نا اسکولوں پہ، پتہ ہی کون تھا؟ لمبی داڑھیوں پہ نہ جایا کریں، یہ نیچری تھا. اعلیٰ عظیم البرکت مجدد دین و ملت کاتب الشکر امام احمد رضا علیہ فتاوی میں پوری تحقیق کے ساتھ انویسٹیگیشن کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ نیچری تھا. نیچری سمجھتے ہیں؟ نیچر انگلش میں نیچر کہتے ہیں خود قدرتی طور پہ کسی چیز کا خود بخود آٹومیٹک چلتے رہنا، کسی کو چلانے والا کوئی نہ ہو، آٹومیٹک سب چلتا تھا سسٹم. یہ نیچری عقائد کا مالک تھا. اور آج ہم نے نام لگا رکھا ہے سر سید احمد خان. پیچھے تحقیق بھی بڑی کر رہے کیا چیز ہے. بڑا افسوس لگتا ہے جب نام آدمی دیکھتا ہے ایسی عجیب بلڈنگوں پہ بڑے بڑے نام ہو، کیا بات ہے. چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں. ایسے ہی لوگ لے جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو، اور پرلے درجے کے بے دین اور بد مذہب ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے جی فلاں کے بیان کی. آپ نے اس کو دیکھا ہو کیا تھا؟ عقائد پڑھے نہیں پڑھے ہوتے، بس ہم آگے لے کے خود لے جاتے ہیں. یہ ہے اس کا حال. اس نے کیا کیا؟ سرے سے واقع معراج کا یا تو انکار کیا جو ایسی بھونڈی تعلیلات غلط میں نے بیان کی جس کی وجہ سے اصل واقعہ کا جو اصل اہمیت ہے سرے سے ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اگر اہمیت ختم ہونی ہے تو پھر قرآن میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. پھر حدیث مبارکہ میں اس کی امپورٹنس اور اہمیت کو کیوں بیان کیا گیا جبکہ صحابہ کے علم حدیث سے لے کر عام محدثین تک سب نے اس کو بیان کیا. پوری تفصیل اور ڈیٹیل اور مسلم اور بخاری شریف میں اس کو بیان کیا گیا. اگر سرے سے کچھ نہیں ہے پھر حدیث میں کیوں اس کے الفاظ آئے؟ نہ بیان کیا جانے تھا. یہ ہوتی ہے غلطیاں. اب واقعہ معراج جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے واپس آ کے اپنی قوم والوں کو، چونکہ وہ آگے مشرکین تھے، کافر تھے، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر. یہ تو ابھی اسراء کا انکار کر گئے، معراج تو بعد کی بات ہے. یعنی بیت المسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر زمینی سفر تھا.
یہ زمینی سفر تھا، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے میں ہم نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ نے اسی کو قرآن میں اتنے تک بیان کیا، کیونکہ یہ آپ کوئی سوال کرے کہ یار واقعہ میرا سارا قرآن میں آ جانا چاہیے تھا، پھر آسمانوں کی سیر بھی آنی چاہیے تھی، وہ آگے ہے میں تک مس کرتا ہوں۔ یہ 15ویں سپارے میں یہاں تک بیان ہے، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، آگے ذکر نہیں ہے۔ اگلا ذکر کہاں ہے؟ صرف قرآن کافی نہیں ہے، خیال کرنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث فرض ہے، یاد رکھیں، اور جو باتیں قرآن میں بظاہر نہیں ہوتی وہ حدیث صحیحہ میں سرکار بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پورے قرآن میں کہیں گے کہ اللہ نے بتایا پریکٹیکل کس طرح کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے، قائم کرنی ہے، تو کیسے، کتنی رکعت ہوگی، کیا پڑھنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، یہ سارا پریکٹیکل کدھر ملا؟ یہ حدیث میں جا کے ملا۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، تفصیل سرکار نے بتائی کہ اس طرح کرنی ہے، قائم، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو حدیثیں قرآن میں براہ راست بیان نہیں ہوتی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ان کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث لازمی ہے، اور صرف قرآن کافی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور تفاسیر میں بھی اس کی بے حد ضرورت ہے، تفاسیر میں قرآن کی تفسیر میں حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا، جو معراج ہے نا وہ حدیث میں ہے، یہ اسراء ہے جو قرآن میں ہے، اس لیے سبحان الذی اسری بعبدی فرمایا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ہے سیر کرانا۔ لیکن معراج عروج سے بنا ہے، اس کے معنی آسمانوں کی طرف بلندیاں کرنا، یہ تو مسجد اقصی تک جا کے ختم ہو گیا تھا۔ آگے جو اوپر عروج کرنا تھا اس کا طریقہ کیا تھا؟ سنہری زینہ تھا جو اس کو عوام نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یہ کیسے اوپر جائیں گے، اس لیے قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا کہ عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، وہ حدیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے جس کا انکار بدعت اور گمراہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، حدیث مشہورہ صحیحہ سے ثابت ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ وضاحت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، اللہ کی برکات، اور مکان لا مکان کی جو سیاحت تھی وہ بھی کمال کی تھی، اور ادھر جب بیت المقدس میں پہنچے تھے وہ بھی کمال کا نظارہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء اور رسول وہاں پہ تشریف فرمائے، مسلم شریف کی حدیث، سارے انبیاء اور رسول، میں ریفرنس دے رہا ہوں مسلم شریف کی حدیث، وہاں سارے انبیاء اور رسول وہاں جمع ہیں۔ اب امامت کون کرے؟ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر، کمال ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، آپ امامت کرائیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے سارے انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ایمان ہے، اس کے انکار کفر ہے، لاسٹ میسنجر ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پیچھے آدم علیہ السلام بھی بیت پہ پیچھے چلے جائیں، انہیں تو ہزاروں لاکھوں سال بنتے ہیں، وہ سارے بیت المقدس میں کیسے جمع ہو گئے؟ بڑی اہم بات ہے، موت تو سب کو آنی ہے، وہ تو قرآنی وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، انبیاء رسولوں سمیت، عام انسان سمیت، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ لیکن عام انسان کی موت اور نبی کی موت اور رسول کی موت میں بڑا فرق ہے۔ ہم مرتے ہیں، قبر میں سوالوں کے لیے زندہ کیے جاتے ہیں، پھر ڈیتھ ہوتی ہے اور موت دی جاتی ہے، قیامت تک کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ مگر انبیاء اور رسولوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے جس کو ابن ماجہ اور ساستہ میں بیان کیا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَبِيُّ الْحَيُّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں روزی ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث امام احمد بن حنبل میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، روزی دی جاتی ہے، یصلون وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری عند قصیف الاحمر، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کو فائنل کر رہی ہیں کہ وفات ظاہری کے بعد انبیاء اور رسولوں کو زندگی دی جاتی ہے، جسمانی زندگی دی جاتی ہے، اس لیے وہ کھڑے تھے۔
بیت المقدس میں سراپا انتظار تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرے اور انہوں نے پیچھے پڑھی ہے، حدیث سیدہ نے واضح کرتے ہیں یہ بیت المقدس میں تھا، سبحان اللہ، ایک نظارہ تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنی، پھر اپنے رب کے قریب ہوئے، کتنے قریب؟ بہت قریب، حتیٰ کہ فکان قاب قوسین ادنی، اتنے کہ جیسے دو کمانوں کا درمیانی فاصلہ، یہ ڈسٹنس، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فسر المفسر الشہید الاسماعیل حقی رحمہ اللہ فی تفسیر روح البیان، عظیم الشان محدث، محقق، محدث اور مفسر، تمام دنیا کا ان پہ اتفاق ہے۔ کون؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ، تفسیر روح البیان، عربی کی تفاسیر ہے، اس میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر، کس کی؟ ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، سورہ نجم میں دھوم اٹھی ہے سرکار کی معراج، ما زاغ البصر وما طغى، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کو دیکھا نا، نہ تو نگاہ پھری جگہ سے، وما طغى، نہ حد سے آگے بڑھی، نہ حد سے آگے بڑھی، نہ اپنی جگہ سے پھری، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس کی کیا معنی ہے؟ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، ان اللہ تعالی، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا دیدار کرایا، اپنا دیدار، انا رویت اللہ تعالی بے بصرہ ہی، بے عین بصرہ ہی، کانت یقظۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کو دیکھنا سونے میں نہیں تھا، یہ بیداری میں تھا، توجہ رکھنا، یہ کس میں تھا؟ بیداری میں، لقولی، وہ فرماتے ہیں اللہ نے خود فرمایا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ اپنی جگہ سے نہ ہٹی نہ آگے حد سے بڑھی، فرماتے ہیں لأن وصف البصر بعدم الزیغ یقتضی ان یکون ذلک یقظۃ، بڑی اہم بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نظر کا نہ پھرنا، نظر کا نہ ہٹنا اس بات کا واضح تقاضا کرتا ہے، نظر کا نہ ہٹنا، اور اس حال میں سرکار کا اللہ کو دیکھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ان ذالک کان ذالک یقظۃ، کہ یہ سارا کا سارا دیکھنا جاگتے ہوئے تھا، بیداری میں تھا، خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لو کانا رویت قلبیتاً، اگر یہ دیکھنا صرف دل سے تھا، یعنی خواب کا واقعہ ہوتا، لقال، تو اللہ پھر یہ ارشاد فرماتا قرآن میں، ما زاغ قلب، اللہ کے رسول کا دل نہ پھرا۔ یہاں تو آنکھ کی بات ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، خواب نہیں، بظاہری آنکھوں سے اللہ کے محبوب نے اللہ کے دیدار کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کوئی یہ کہے کہ نہ یہ دل ہی، وہ اصرار کرے کہ نہ یہ دل سے دیکھا اور خواب کا معاملہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں فلا بد له من القرینہ، پھر لائے کوئی دلیل، چیلنج ہے، دلیل لائے، اس کی رد کی دلیل لائے، فوہاؤنا معدومۃ، اور حال یہ ہے کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں ہے وہ دلیل، اللہ نے تو واضح قرآن میں کر دیا، اور اس کے ثبوت پہ حدیثوں کے انبار لگے، پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ تو قرآن ہے، پھر خود حدیث مبارکہ میں، سبحان اللہ، رواہ احمد بن حنبل فی مسند، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سرکار نے بات فائنل کر، امام احمد بن حنبل 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ الحدیث، کیا فرما رہے ہیں حدیث میں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فائنل کر دیا۔ اور حدیث میں رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اس کو نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، فرأیت، میں نے اپنے رب جل جلالہ کو دیکھا معراج کی رات، وضع کفہ بین کتفیہ، اللہ جل شانہ جیسے اس کی شان کے لائے کہ اپنا دست قدرت، اللہ ہاتھوں، چہرے اور پاؤں سے پاک ہے، یہ خیال کرنا، جیسے ہمارا جسم ہے نا، اس طرح جسم نہیں اللہ کا، اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے،
اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی ذات نور ہے۔ نور کے لیے جسم نہیں ہوتا، دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے کہنا اوپر اللہ ہے نیچے اس طرح نہیں کہنا چاہیے، چھت پہ اللہ ہے، نیلی چھت پہ خدا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے اشارے۔ اللہ کی ذات اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ اب خلاق عالم جل شانہ یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ جل شانہ جیسے اس کی شان کے لائق اپنا دست قدرت یعنی اپنی تائید اور اپنا فیض جو مجھے دینا تھا وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، تو اس کی ٹھنڈک جو اللہ نے مجھے عطا کیا، جو فیض دیا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، تو میں وہ ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو جان لیا۔ وقال ترمذی هذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وسألت محمد بن اسماعیل بخاری عن هذا الحدیث، اور رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری سے میں نے ان کی فنی حیثیت پوچھی کہ فن حدیث میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ فقال، تو امام بخاری نے فرمایا هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل حسن صحیح ہے۔ اس حدیث نے واضح کر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو جاگتی آنکھوں سے دیدار۔ تیسری حدیث مبارکہ رواہ المفسر المحدث ابن عساکر فی تاریخ دمشق الکبیر، یہ تاریخ دمشق الکبیر بہت بڑی، دمشق الکبیر بہت بڑی کتاب، بہت مستند ترین کتاب ہے اور بہت بڑے محدث ابن عساکر نے اس کو نقل کیا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال علی ربی، میرے رب نے مجھ سے فرمایا نخلت ابراہیم خلتا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت دی، خلیل بنایا۔ وَكَلَّمْتُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا، جس کو قرآن میں بیان کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ وَأَعْطَيْتُكَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم كِفَاحًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بلا حجاب اپنا دیدار کرایا ہے۔ کفا کسے کہتے ہیں؟ مجمع البحار میں ہے کفان یعنی مواجہتاً لیس بین حجاب ولا رسول، کفا کہتے ہیں، کفا کی تعریف یہ ہے کہ جس کے درمیان نہ کوئی پردہ ہو نہ کوئی کاسط ہو، بلا حجاب دیدار کرنے کو کفا کہتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بلا حجاب اپنا دیدار کرایا ہے۔ چوتھی حدیث ہے سنیں، رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں حتی جاء الی سدرۃ المنتہی، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی تک تشریف لائے، یعنی حدیث کا وہ حصہ ہے، سدرۃ المنتہی تک تشریف لائے۔ ثم دنا للجبار رب العزہ، پھر رب جلال جل جلالہ اللہ جل جلالہ کے قریب ہوئے، فتدلہ اور قریب ہوئے، حتی کان منہ قاب قوسین، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف نے اس میں سند جاری کر دی، یعنی قرآن کی اس آیت کی تفسیر یہ بخاری کی حدیث صحیحہ ہے کہ وہ قرب کتنا تھا، اس پہ یہ حدیث قرآن پہ تو نص ہے ہی ہے، یہ اس پہ حدیث اور نص ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بلا حجاب کرایا، اور انتہائی قرب کی منزل تھی کہ دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ تھا۔ آخری لاسٹ پہ حدیث سنتا ہوں، رواہ مسلم بن حجاج قشیری ہی سے، اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج، یہ امام بخاری کے بعد امام مسلم ہے، امام بخاری کی شاگرد بھی ہیں،
اور عظیم الشان محدث امام مسلم جو کہتے ہیں نا مسلم شریف، امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا عن عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں قلت لأبی ذر، میں نے ابو ذر سے عرض کی، اپنے باپ ابو ذر سے عرض کی، قلت لأبی ذر، میں نے ابو ذر سے عرض کی، کیا عرض کی؟ لو لقیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تو کیا کرتا؟ کنت اسألہ، تو میں ضرور یہ سوال کرتا۔ فقال ابو ذر عن ای شیء کنت تسألہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ کس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرتے؟ فقال، تو ارشاد فرمایا کنت اسألہ هل رأیت ربک، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوشچن اور سوال کرتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو میں یہ ضرور کوشچن کرتا۔ فقال ابو ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنت اسأل، سبحان اللہ، ابو ذر فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر چکا، میں ملاقات کر چکا، سوال بھی کر چکا، میں نے پوچھا تھا۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، آنسر دیا تھا اس سوال کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال ارشاد فرمایا تھا رأیت نورا، میں نے نور ہی نور دیکھا تھا، یعنی رب کو دیکھا تھا۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ کی ذات نور ہے، یاد رکھنا، یہ خیال کرنا یہاں ایسے نہ ہو کہ اللہ کے لیے کوئی جسم اور جسمانیات ثابت کر جائے، جیسے ابن تیمیہ نے اللہ کے لیے جسم ثابت کر دیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے جسم انسانوں جیسا تو نہیں ہے مگر ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ اے مرزا جہلوی جیسے ٹاؤٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں اوپر میڈیا پہ سوشل میڈیا تباہی مچا کے، یعنی خود کو جھوٹی ثابت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، میں مسلمان ہوں، بقایا سارا کافر ہے اسلام سے کہا میں ایک الگ سا ہوں، بالکل میں مسلم کتاب، یہ کوئی مسلم کتاب ہی نہیں، پلے درجے کا گمراہ بے دین ہے، اس کو کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو حدیث صحیح کا نہیں پتا، یہ سرے سے دیدار مصطفیٰ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دیدار، یہ حدیث صحیح کہ ابھی تو میں نے چند حدیثیں پیش کی، اس پہ انبار ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، وہ سرے سے منکر ہے، کہتا ہے دیدار ہوا ہی نہیں ہے، یہ جہالت دیکھی آپ نے۔ لہذا یہ جو اپلیکیشن چل رہی نا اسلام 360، اس کو اپنے موبائلوں میں رکھی ہوئی تو اڑا دیں، فوراً ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ جو ایمان لے ڈوبے گی آپ کا۔ ہمارا فرض ہے صحیح انویسٹیگیشن کر کے، تحقیق کر کے، قرآن و حدیث صحیح سے بالکل 100% تحقیق آپ کے سامنے عرض کر دینا، اور ہم نے آپ کی خدمت چند حدیثیں پیش کر دی ہیں، اس پر تو بہت سی حدیثیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا، مگر لوگ